الفا اور امیگا، ابتدا اور انتہا، اور اول اور آخر ہے اس کے نام سے۔ لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں یوں لکھا ہے: وہ جو امین، سچا، برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، یہ فرماتا ہے: میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، کیونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد، اس لیے میں اپنے منہ سے تجھے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور کیونکہ تو کہتا ہے کہ دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا ہے، میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو پہن کر ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ جن جن سے میں محبت رکھتا ہوں انہیں تنبیہ اور ملامت کرتا ہوں۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ بہت ساری چیزیں ہم اس سے خط میں دیکھیں گے جو پاک روح کلیسیاؤں کو فرماتا ہے، یعنی پاک روح ہی ہے جو یسوع مسیح کے بعد ہماری یعنی کلیسیاؤں کی اصلاح کرتا ہے، انہیں تجویز پیش کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پاک روح مجبور کرتا ہے کسی کو، جیسے خدا نے کبھی مجبور نہیں کیا، یا مسیح خدا نے کبھی مجبور نہیں کیا، اسی طرح پاک روح کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہاں میں اپنے آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ شیطانی روحیں بھی، یعنی ابلیس بھی کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتا، وہ صلاح ہی دے سکتا ہے، دل میں وسوسہ یا شک ڈالتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کا خوف بھی پیدا کرتا ہے، جو کہ سب سے بڑا خوف ہے۔ اسی طرح پاک روح ہدایت کرتا ہے، جب بھی کوئی بھی کام کوئی انسان کرے، کسی انسان کی بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہم اپنی بات کریں۔ جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو ہر کوئی سمجھ لے کہ وہ اس کی بات ہوتی ہے، کہ جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک احساس سا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں۔ مثلا چوری کسی کی میں نے کرنی ہے، پہلے سوچوں گا، دل میں منصوبہ باندھوں گا، خیال کروں گا کہ میں چوری کروں، یا کسی کو کسی کام میں پھنساؤں، تو دل میں یہ آواز اٹھے گی کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ جو تو کرنے جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں۔
یہ پاک روح کی آواز ہوتی ہے جو کہ مسیح کے بعد ہمیں ہمیشہ سمجھاتا اور صلاح کرتا ہے اور مشورہ بھی دیتا ہے، جس طرح کا آج کلیسیا میں ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کو اجازت نہیں کہ براہ راست مداخلت کرے اور انسان کو ٹھوکر کھانے کے لیے آمادہ کرے یا ٹھوکر کھلائے۔ وہ صرف اشارہ کرتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ اسے جو بھی ناجائز کام ہے اچھے لگے اور ان کی رغبت ان برے کاموں کی طرف ہو، کیونکہ وہ ایسا کرتا ہے کہ ہمیں وہ کام اچھے لگتے ہیں۔ ورنہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر وہ کسی کو اسی طرح آسانی سے مار سکتا ہوتا تو جب مسیح خداوند پیدا ہوئے تو بچہ تھا، جب مقدسہ مریم اور حضرت یوسف فرشتہ کے کہنے کے مطابق اسے رات کی تاریکی میں مصر کو لے گئے تو اس وقت اگر ابلیس چاہتا، اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی، اختیار دیا گیا ہوتا خدا کی طرف سے، تو بچے کو مار سکتا تھا۔ پھر وہ بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، اور اس کے باپ کو بھی مار سکتا تھا جو اس کا محافظ تھا، اس کی ماں کو بھی مار سکتا تھا، ان کے گدھے کو بھی مار سکتا تھا کہ وہاں پہنچ ہی نہ سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اختیار نہیں۔ ورنہ ہیرودیس بادشاہ تھا جس نے سارے بچے قتل کروائے، اس نے ہیرودیس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ طریقہ اختیار کر، جس سے ابلیس کا منصوبہ یہ تھا کہ بچہ یسوع بھی انسانی ذریعہ سے، یعنی اس بادشاہ کے ذریعے سے جو اس وقت حاکم ہے، سب بچوں کو مروائے گا، اور بیچ میں یسوع جو بچہ ہے یہ مر جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا صاف، کیونکہ باغ عدن میں جو بات ہوئی تھی اسے یاد تھی، اس نے دوسروں کو تو یاد نہیں آنے دی، لیکن اسے یاد تھی کہ نجات دہندہ آئے گا۔ اور یہاں یہ بات نکل پڑی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ شاید بہتر ہو کہ ہم یہ بات بھی کر لیں کہ جب آدمی نے گناہ کیا تو موت آئی، جسے ہم کیونکہ نہیں سوچتے، محسوس ہی نہیں کرتے کہ واقعی موت آئی جیسے خدا کا حکم تھا، تو اس گناہ کے سبب سے جو آدمی نے کیا، یعنی ہمارے باپ آدم نے کیا، اور یہ گناہ اور اس کے اثرات یعنی موت اس کی آل اولاد میں داخل ہوئی، تو ضروری تھا کہ آدمی ہی اس موت کے بندھن سے آدمی کو چھڑائے، یعنی انصاف کا اصول یہ ہے خدا کے نزدیک، آدمی ہی چھڑائے، آدمی نے گناہ کیا، آدمی ہی توبہ کرے، آدمی کے سبب سے موت آئی، اور آدمی ہی کے سبب سے دوبارہ زندگی بھی آئے۔ یہ رسول ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اگر غور کریں تو۔ کچھ رسول سمجھاتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے موت آئی، اسی طرح ایک آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں، اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ بات ہم نے کی، ہم نے پڑھا بھی، لیکن میری خواہش یہ ہے
جیسے رسولوں کی خواہش بھی تھی، پولوس رسول کا ہم نے دیا، ان کی خواہش یہ تھی کہ سارے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ضروری تھا کہ مسیح آئے اور نیک کام وہ کام کرے جس سے زندگی آئے، اور زندگی آئی۔ بہرحال یہ گہری باتیں ہیں، پھر بھی انسان آدمی مسیح کے چپان کرتے رہیں گے، ہم بھی دیکھیں گے موقع ملا تو پھر کر لیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی گہری بھید کی بات ہے، جسے سمجھنا مشکل بھی ہے، نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں، ہم پھر سمجھ جائیں گے۔ خدا وقت دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خدا مواقع میسر بھی کرتا رہتا ہے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں اور غور کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، پھر خدا کہتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے کہ کیونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ہم بھی کبھی کبھی کوئی چیز کھاتے ہیں، جب اتفاقاً کوئی بد مزہ چیز منہ میں چلی جائے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، جیسا آج اس کلیسیا کے بارے میں کہا گیا، یہ تو بہت بد مزہ ہوتی ہے، مزہ منہ کا کرکڑا خراب ہو جاتا ہے، بہت ہی خراب ہو جاتا ہے، ہم اس کو تھوکتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور چیز بھی کھاتے ہیں تاکہ مزہ دوبارہ بہتر ہو جائے اور ہم لطف اندوز ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ جو کلیسیا ہے، لودیکیا کے کلیسیا، شاید اختتام کے طرف، یعنی کلیسیاؤں کا اگر ہم سفر دیکھیں، اس کی کلیسیا سے لے کر شروع کرے لودیکیا تک، تو ساتوں کلیسیا ہیں، اور ان کے درمیان جو باتیں واقعات ہوتے ہیں، کلیسیا سفر کرتی ہے، اور مسیح خداوند پاک روح کے وسیلہ سے ہم سمجھ جاتا ہے کہ کلیسیا میں کیا کچھ ہوگا، کیسے کیسے کلیسیا تنزلی کی طرف جائیں گی اور جا سکتی ہیں اگر وہ خدا ان کے کہنے کے مطابق نہ چلے۔ تو لودیکیا کی کلیسیا آخر میں، یہ جو کلیسیا ساتویں کلیسیا ہے، تو مسیح خدا فرماتے ہیں کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے ہیں، کیونکہ تو بد مزہ ہے، تو نے میرے منہ کا مزہ کرکرا کر دیا ہے، میں تجھے اپنے منہ میں نہیں رکھنا چاہتا، نہیں رکھ سکتا، میں کسی اور چیز کو اور کلیسیا کو اپنے منہ میں رکھوں گا۔ تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے لیے بد مزہ نہ ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے کیونکہ تو کہتا ہے کہ دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنے پیسے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، جائیداد ہم نے کتنی بنا لی ہے، کتنے پلاٹس ہیں ہمارے پاس، کتنی نوکریاں جو میرے گھر میں پیسے لاتی ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں۔ اور خداوند کہتا ہے تو یہی سوچتا ہے، اپنی دنیاوی دولت کو گنتا ہے اور کہتا ہے بڑے فخر سے کہ میں دولت مند ہوں اور بڑا مالدار بن گیا ہوں۔ اس کا تذکرہ ہم عموماً یہ سنتے ہیں کہ جب کسی مخالف سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ یا پنجابی میں کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ یہ تکبر کا نشان ہے، دنیاوی چیزوں کے لالچ میں، ان کی ذخیرہ اندوزی میں ہم تکبر کی حالت میں آتے ہیں، جیسے کہ ابلیس کے پاس بہت مال و دولت آ گیا تھا،
उसकी तिजारत की कसरत के सबब, तो खुदा ने फिर उसे नापाक समझ कर गिरा दिया। इसी तरह मसीह खुदावंद कहता है कि कोई तो तकब्बर करता है दुनियावी चीज़ों पे कि मैं दौलतमंद हूँ, मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं। और खुदा फरमाता है और तू ये भूल गया है, ये जानता नहीं, तू कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा है। फिर खुदावंद कहता है मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। यानी असली दौलत क्या है? आग में तपाया हुआ सोना, जिसकी मिसाल सारे रसूल देते हैं, पत्र रसूल देता है। हम युद्ध के खत में पढ़ते हैं, युद्ध रसूल कहता है ऐसे जब मैं तुझे उस निजात की बात लिखने की कमाल कोशिश कर रहा था तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि तुम्हें लिखूं कि उस ईमान की बाबत जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाद ऐसे एक हमें चुपके से आ मिले हैं जिनकी सजा का जिक्र नामे पेशतर से लिखा गया था। यानी ईमान की बाबत। और पतरस भी अपने खत में हमें बताते हैं कि ईमान जो आग में तपाई हुई पानी सोने से बहुत बेहतर है। तो सोने का मतलब ये है आग में तपाए हुए सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। यानी ज़मीनी चीज़ों की दौलत की निस्बत तू मुझसे ईमान की दौलत खरीद ले। और सफ़ेद पोशाक ले। सफ़ेद पोशाक की बात हम सारे जानते हैं कि रासबाजी का काम है जो मसीह खुदावन पर ईमान लाकर उसके पीछे पीछे चलकर किए जाते हैं। बात करते रहेंगे इस बारे में। और आंखों में डालने के लिए सुरमा ले। क्या बात है! पढ़कर हमेशा हम आगे चले जाते हैं कि हमने पढ़ लिया है, जब गौर नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्या पढ़ा है? जुबानी में याद करें तो क्या फायदा है? जुबानी याद करके समझने और समझ का भी कोई फायदा नहीं जब तक उस पर अमल ना करें। सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए, क्योंकि सब हम कलीसियाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो यही है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और उसके साथ ये भी है आंखों के बारे में कि तू बीना है, सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए और देख सके। इसके बारे में बेहतर तौर पे भी हम कुछ कहेंगे, जैसा इशाया नबी अपने छठे बाब में आखिरी आयत में फरमाते हैं, खुदा उनकी तरफ से कलाम उन पे हुआ। वो कहता है तू उनकी आंखों को बंद कर दे ताकि वो देखे लेकिन पहचाने नहीं, कानों को भारी कर ताकि वे सुने पर समझे नहीं। तो उनकी आंखों को बंद कर, कानों को बंद कर और दिल को मोटा कर, ता ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और दिल से रजू लाए और शफा पाएं। यानी जिनसे खुदावंद राजी नहीं और बार बार कहने के बावजूद और मोहलत मिलने के बावजूद
खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाते तो खुदावंद उनकी आंख कान बंद कर देता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और कह के फिर आगे चलते हैं कि फिर खुदावंद फरमाते हैं इशाया की किताब में कि उसने तुम पर गहरी रूह की गहरी नींद भेजी और तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को अंधा कर दिया और तुम्हारे ख्वाब बीनों पर नकाब डाला। तुम्हारे लिए हर रोया ऐसी होगी जैसे सिर व मोहर किताब की बातें, जिसे कोई उस शख्स को दे जो पढ़ना जानता हो तो उसे कहे इसे पढ़, तो वो कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि सिर व मोहर है। और फिर वो किताब किसी ऐसे शख्स को दे जो पढ़ना ना जानता हो तो वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता। ये पढ़ने में इसी तरह कम गौर करने में तो मामूली सी बात लगती है, लेकिन बहुत गहरी बड़ी बात है। ये खुदावंद नहीं करता कि आंखें बंद कर देते हैं इंसानों की या कान बंद कर देता है। इंसान खुद ही पीछे हट जाते हैं और जो दूसरी ताकत, बदी की ताकत हर वक्त हमारे पास गजब की सूरत में मौजूद रहती है, वो सब कुछ हमारी आंखें, बातनी आंखें और कान बंद कर देते हैं और हमें दूसरी राह, ये गुमराही की राह पर ले चलते और हम उस गुमराही की राह पर चल पड़ते हैं। अच्छा, ये हुई बातें। फिर इसी के साथ वो कहते देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद खटखटाता रहता है। जब भी हम कोई नाजायज काम करने की कोशिश करते हैं तो वो खटखटाता है। हमारे ज़मीर की आवाज़ हमें झोड़ती है और साफ साफ बताती है कि ये जो तू करने जा रहा है ये अच्छा नहीं, ये कदम जो तू उठाता है ये अच्छा नहीं, बुरा है। तो जिसकी आंखें बंद हों, कान बंद हों, वो नहीं सुनता। बहरा क्या सुनोगे? जो बहरा हो गया तरीके की वजह से वो क्या सुनेगा? और जो अंधा है क्या देखेगा? हमारी बातनी आंखें और बातनी कान जब बंद हों तो हम कुछ नहीं देखते और तारीकी की राह पर ही चले जाते हैं। खुदा फरमाता है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। क्या बात है खुदा की! वो हम इंसानों को अपने साथ अपने तख्त पर बिठाना चाहता है और हम कभी गौर ही नहीं करते और इसे मामूली बात समझ कर और पढ़ कर आगे निकल जाते हैं। काश खुदावंद ऐसा करे कि हमें समझने की तौफीक दे ताकि हम उसके वादा के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक उसके साथ उसके तख्त पर बैठे। और फरमाता है जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, यानी जब मसीह खुदा के तख्त पर हैं, उसके साथ खुदा के साथ तख्त पर बैठे हुए हैं, तो हम भी उसके साथ खुदा ही के तख्त पर बैठेंगे। जैसे वो सब मुकद्दसीन है, क्रूबीन है और तख्त के साथ वो बुजुर्ग बैठे हैं जिनका तज़किरा हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो सब गालिब आए। काश खुदा हमें भी तौफीक दे कि हम भी गालिब आए और उसके साथ उसके तख्त पर बैठे। आमीन।